السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اپنی پالتو بلی کا تعارف کرواتی ہوں۔ یہ بلی اصل میں میرا بیٹا شروع میں گھر جب لے کر آیا تو مجھے کچھ زیادہ اچھا نہیں لگا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اپنی جان تو سنبھالی نہیں جاتی، اب اور باقی گھروں کے افراد کا تو کام اتنا ہو نہیں سکتا مجھ سے، ایک اوپر سے بلی کی ذمہ داری آ گئی ہے اور یہ کہ ادھر ادھر کچرا وچرا کرے گی، غلاظت کرے گی تو کون سنبھالے گا، کون صاف کرے گا۔ لیکن جب کچھ دن ہمارے درمیان رہی تو انداز ہوا کہ نہیں، شاید تھوڑی تمیزدار بلی ہے، ہمارے درمیان رہنے کے قابل ہے، کیونکہ واش روم وغیرہ ٹوائلٹ وغیرہ استعمال کرنے کی سمجھ تھی، غلاظت وغیرہ ادھر ادھر نہیں کرتی اور واش روم میں جا کے کرتی۔ کبھی کبھار یہ ہوتا کہ واش روم میں کوئی ہوتا تو ویٹ کرنا پڑتا، تو اچھے طریقے سے باہر بیٹھ کے اچھے بچوں کی طرح ویٹ کرتی باہر نکلنے کا، جو کوئی بھی ٹوائلٹ میں ہوتا پھر جاتی۔ تو یہ کہ پھر یہ کہ جب یہ ہمارے درمیان گھل مل گئی، ہمارے ساتھ بیڈ پہ، صوفوں پہ، بستر میں، ہر جگہ اٹھنا بیٹھنا سونا اس کا معمول بن گیا، تو پھر ہم نے کہا کہ جیسے گھر کے ہر فرد کا ایک نام رکھا جاتا ہے، اس کا بھی کوئی نام تجویز کر لیتے ہیں۔ یہ ایسے ہر کوئی مانو مانو بلی بلی نہیں پکارے گا، اس کو باقاعدہ کوئی نام دے دیتے ہیں جس سے اس کو بلایا جائے گا۔ شروع میں اس کو سمجھ نہیں ہوگی، لیکن جب باقاعدگی سے لیں گے تو اس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ جی ہاں میرا نام ہے۔ تو پھر میں نے اس کا نام سامی تجویز کیا کہ چلے اس کا نام سامی رکھ لیتے ہیں۔ ہم نے اس کا نام سامی رکھ دیا کہ چلو اس کو بلانے میں کوئی یہ کہ ہمیں اس کو بلانے میں سہولت ہو جائے گی۔ تو لیکن اپنے نام سے زیادہ کہ کبھی کبھار یہ ہوتا تھا کہ کبھی ادھر ادھر کونوں خدروں میں گھس کے سو جاتی اور گھر میں کوئی نہیں ہوتا اور مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ سامی کدھر ہے، اور میں نے اس کو بلانا ہوتا تو سامی سامی کرتی۔ اپنے نام کی اس کو پہچان اتنی جلدی نہیں ہوئی جتنی جلدی پہچان اس کو اس بات کی ہو گئی کہ تھیلی کی آواز جب بھی آئے گی نا تو وہ یقیناً میرے گوشت کی تھیلی ہوگی۔ چاہے ہم اپنے گھر کا سودا سلف لائیں، کچھ بھی کریں، گھر میں اس کو تھیلی کی آواز کہیں سے بھی آ جائے گی نا تو یہ فوراً سے سامنے حاضر ہو گئی۔ اب یہ ہوتا جب ہم نے اس کی عادت کو نوٹ کیا تو سامی سے زیادہ ہم نے اس تھیلی کی آواز پہ فوکس کیا۔ جب بھی کبھی اس کو بلانا ہوتا تو کوئی بھی تھیلی ہم خالی ہو یا اس میں کچھ سامان ہو، ہم اس کی آواز پیدا کرتے اور فوراً جھٹ سے سامی ہمارے سامنے حاضر، چاہے کہیں بھی سو رہی ہو، پڑی ہو، کچھ بھی کر رہی ہو، اس نے فوراً سے ہمارے سامنے آ جانا اور ہمیں پتہ چل جانا کہ کہاں تھی سامی۔ اور بس یہ کہ پھر کھیل کود میں بھی ہمارے ساتھ لگی رہنا ہر وقت، بچوں کا بھی دل لگ گیا، کبھی کام سے فارغ ہو کے بیٹھنا اس کے ساتھ کھیل کود میں لگنا، دل بہلا لینا۔ اس کے سب سے بڑا مشغلہ تو یہ تھا کہ گھر میں جو گوشت آنا ہے نا وہ اس نے ذرا کم توجہ سے کھانا ہے، اور اس سے زیادہ کھڑکی میں جو کبوتر وغیرہ آئے ان کا شکار کرنا ہے۔ اور یہ اکثر کھڑکیوں میں یا یہ کہ یہ روشن دان سا بنائے ہو میں نے اپنے لیے، بیٹھ کے وہاں باہر دیکھتی ہوں، اس میں بیٹھ کے اس کا یہی مشغلہ ہونا کہ کبوتر کسی طرح میرے ہاتھ آ جائے، میں کبوتروں کا شکار کروں اور کھاؤں۔ گھر میں جو گوشت منگوائیں اس کے لیے یا کھانے کو منگوائیں یہ اس میں کم دلچسپی لیتی، لیکن جس طرح ایک بچہ دوسرے بچے کو دیکھ کے سیکھتا ہے، اس کے یہ جب آئی ہے نیچے کبھی کبھار جاتی، اس کے نیچے بھی دوست بن گئی، اور نہ پھر وہ کبھی کبھار یہ ہوتا کہ یہ گھر میں دروازے کے اندر بیٹھی ہوتی تو اس کی دوستیں باہر آ جاتی فلور پہ، تو جب ان کو گوشت ڈالتے تو ان کو طرف دیکھ دیکھ کے پھر یہ بھی کھانا سیکھ جاتی نا۔ تو اس طرح ہم اس کو صاف ستھرا رکھتے، ہر ہفتے اس کو شیمپو سے باقاعدہ نہاتے خوب رگڑ رگڑ کے۔ تو کافی پہلے شروع میں تو یہ آرام سے نہا لیا اس نے، کچھ زیادہ مسئلہ نہیں کیا، لیکن لاسٹ ٹائم جب میں نے اس کو نہایا ہے نا تو اس نے مجھے کاٹا بھی ہاتھ پہ اور پنجے بھی مارے۔ اس دن کے بعد سے مجھے اس سے بڑا خوف ہوا اور میں نے دوبارہ رسک نہیں لیا کہ میں اس کو نہاؤں۔ تو اب یہ کہ اب ماشاءاللہ یہ پہلے یہ اکیلی تھی، اب ماشاءاللہ اس کے یہ کہ 5 بچے ہو گئے، اس کی فیملی بڑھ گئی، جن میں کہ 3 تو اس کے اپنے کلر کے ہیں، براؤن کلر کے، اور ایک
بلیک ہے، گرے بلیک مکس، اور ایک وائٹ تو بالکل جیسے کہ اسنو کا بنا ہو یا روئی کا بنا ہو، وہ چیز لگتی ہے، اتنا پیارا ماشاءاللہ لگتا ہے۔ تو لیکن یہ کہ پھر میں نے اس کے بعد جب اس نے مجھے کاٹا اور پنجے مارے، میں نے اس کو دوبارہ سے نہیں نہایا، لیکن بچے کی پیدائش کے بعد پھر یہ کہ اس کی تھوڑی غلاظت وغیرہ دور کرنے کے لیے، اس کو پاک صاف کرنے کے لیے جب میں نے دوبارہ نہانے کا رسک لیا نا، تو میں نے اس کو ٹوکری کے نیچے بند کر کے تو پھر اس کو نہایا، گرم پانی سے باقاعدہ نہایا، شیمپو لگایا۔ تو اب جیسا موسم چل رہا ہے، کافی دن ہو گئے اس کو نہیں نہایا، اور موسم تو اتنا ٹھنڈا چل رہا ہے، پانی سے تو ویسے ہی ہاتھ ڈالنے سے کرنٹ لگتا ہے، ہمارا اپنا جی نہانے کو نہیں کرتا، بڑی مشکل سے نہانا پڑتا ہے، اور میں نے اس کو نہیں نہایا۔ ایک یہ کہ یہ کہ بچے چھوٹے ہیں، بچوں کو فیڈ کرواتی ہے، بچے بیمار نہ ہو جائیں۔ دوسرا یہ کہ اب موسم بھی اتنا ٹھنڈا ہے، اور یہ کہ موسم تھوڑا چینج ہوئے تو پھر اس کو دوبارہ سے نہاؤں گی، اور وہ بھی شاید پھر ٹوکری کے نیچے بند کر کے نہانا پڑے، کیونکہ یہ اب ہاتھوں سے قابو آنے والی نہیں ہے، پنجے بھی مارتی ہے اور کاٹتی بھی ہے، لیکن کاٹتی بھی تھوڑی بیچاری لحاظ سے ہی ہے، کچھ ہماری محبت کا خیال کر کے کاٹتی ہے، لیکن اب کتنا وہ برداشت کرے گی اتنی ٹھنڈ میں نہانے کو۔ تو جب برداشت ختم ہو جاتی ہے پھر ہی کاٹا ہے اس نے اور پنجہ مارا۔ تو اب دیکھیں، اب یہ اس کے بچے ہیں، پہلے تو چھوٹے تھے، کاٹن میں تھے، جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے کو کاٹن چھوٹا پڑ جانا، ہم لوگوں نے چینج کر دینا، اس سے بڑا لے آنا، آہستہ آہستہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں، اور کاٹن بھی جیسے کہ ان کے لیے کم پڑتے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جیسے جیسے بڑھ رہے ہیں نئی نئی شرارتیں سیکھ رہے ہیں۔ پہلے تو شرافت سے کاٹن کے اندر ہی بیٹھے رہتے تھے، ماں کی فیڈ کرتے تھے اور بس سوئے پڑے رہنا۔ اب جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے، آنکھیں کھل گئی ہیں، اور ایک دو بار ہم لوگوں نے ویسے ہی باہر نکال کے اپنے کہ ان کو دیکھنے کے لیے باہر نکالا، تو ان کو اب یہ کہ وہ باہر کی عادت پڑ گئی۔ اب تو جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہیں نا، تو پنجوں کے زور پہ یہ کاٹن سے باہر کود جاتے ہیں۔ خاص طور پہ یہ کہ جس طرح کھانا رکھیں اور مکھیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اسی طرح ان بچوں کا حال ہو جاتا ہے، جیسے ہی کھانا رکھیں گے دسترخوان پہ ان کو آ گئی خوشبو، تو ویسے اچھل اچھل کے کاٹن سے باہر آ رہے ہیں اور برتنوں میں گھوم رہے ہیں نا۔ تو اب جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہیں نا، تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ میں اب بچوں سے یہ کہتی ہوں کہ بیٹا اب یا تو کسی کو کوئی انٹرسٹڈ ہو ان کو لینے میں تو ان کو دے دو، کسی کو اگر کوئی چاہتا ہے بلی پالنا، چھوٹے بچے ایسے جیسے ماں کے بھی فیڈ کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ کہ گوشت پر بھی لگا رہے ہیں۔ گوشت کا یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے پیس کاٹ کے پلیٹ میں رکھتے ہیں، تو یہ کہ یہ کھاتے رہیں اور تھوڑا تھوڑا چاٹتے رہیں، آہستہ آہستہ کھانے کی عادت پڑ جائے گی، تو پھر یہ ماں کے فیڈ سے بھی ہٹ جائیں گے، اور یہ کہ پھر یہ ہم کسی کو دے بھی دیں تو مسئلہ کوئی نہیں ہے نا، گوشت پہ لگ جائیں گے تو کبھی کبھار تو کوئی تھوڑا بہت پیس کھا بھی لیتے ہیں، لیکن ابھی اتنے نہیں ہوئے کہ ٹوٹلی ماں کی فیڈ چھوڑ دیں اور گوشت پہ لگ جائیں۔ لیکن جس حساب سے اب یہ تنگ کرتے ہیں نا، اتنے شرارتی ہو گئے ہیں، تو ان کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور جب کاٹن سے خود ہی اچھل اچھل کے باہر نکلتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی کے پاؤں کے نیچے آ کے مر نہ جائیں، یا یہ ہوتا ہے کہ ان کو بچانے کے چکروں میں کوئی خود نہ ان بیلنس ہو کے گرا پڑا ہو، اور اس لیے بڑی احتیاط سے پاؤں دیکھ کے رکھنا پڑتا ہے کہ بچے بھی بچ جائیں اور چلنے والا بھی بچ جائے۔ تو اس طرح کا سچویشن ابھی بن رہی ہے۔ ٹھنڈ اصل میں بہت ہے، اس لیے میں سوچ رہی ہوں کہ ابھی بچوں کو رکھوں گھر میں اور کاٹن میں رہیں اور ماں کی حفاظت میں رہیں، لیکن جس حساب سے بچے ایکٹیو ہو رہے ہیں نا، اس حساب سے تھوڑا سوچنا پڑ رہا ہے کہ اب اگلا لایا عمل کیا ہو، کیونکہ جو بھی کاٹن ان کے لیے لے کر آئے ہیں تو انہوں نے اس کے لیے باہر نکلنے کا کوئی نہ کوئی توڑ کر سوچ لیا لازمی، تو کہ کس طرح باہر نکلنا ہے، کیا حکمت عملی کرنی ہے ہم نے باہر نکلنے کی، اور ہماری حکمت عملی پیچھے رہ جاتی ہے، ان کی حکمت عملی کامیاب ہو جاتی ہے۔
تو یہ ہر کارٹن سے باہر نکلنے کے کوئی نہ کوئی ٹرک ان کے پاس سوچ ہی لیتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کیا بنتا ہے۔ میں کہہ رہی تھی ٹھنڈ کم ہو جاتی ہے کچھ تو پھر انشاءاللہ ان بچوں کو یا تو کسی کو دے دیں گے جن کو ضرورت ہوگی، یا پھر یہ کہ باہر چھوڑ دیں گے آزاد گھومتے پھریں، کیونکہ گھر میں اتنے بچوں کو رکھ کے پالنا بڑا مشکل ہو رہا ہے میرے لیے۔ تو باقی اللہ مددگار، اللہ خیر کرے، دیکھے کیا بنتا ہے۔ لیکن ابھی تو فی الحال یہ ہے کہ گھر میں رونق سی لگی ہوئی ہے۔ ان کی بھی زندگی بچی رہے اللہ کرے، اور ہم لوگوں کی بھی بچت ہے، چلنے پھرنے والوں کی تو رونق ہے۔ تو جیسے جیسے بڑے ہوں گے تو پھر دیکھیں گے، پھر تو ہم ان کو آزاد ہی کر دیں، اور ٹھنڈ اگر تھوڑی کم ہو جائے تو یہ صورتحال ہے۔ ایک اور مسئلہ ہمیں کہیں آنے جانے کا بھی ہو گیا ہے۔ جب سامی اکیلی ہوتی تھی گھر میں تو ہم نے کہیں آنا جانا ہوتا تو ہم یہ ہوتا کہ اس کو گھر سے باہر چھوڑ جاتے، یا اپنی دوستوں کے ساتھ گھومتی پھرتی رہتی جب تک ہم کہیں سے ہو آتے۔ اب جب سے اس کے بچے ہوئے ہیں چھوٹے ماشاءاللہ 5، تو ہمیں کہیں باہر آنے جانے میں اتنا مسئلہ ہے، کہیں آ جا نہیں سکتے کہ سوچنا پڑتا ہے کہ بچوں کو کہاں چھوڑیں اور پھر کہیں جائیں، یا گھر میں کوئی روکے بچوں کی کیئر کے لیے تو پھر ہم کہیں ہو کر آئیں۔ تو یہ سوچتے ہوئے میں کہتی ہوں کہ بچے زیادہ سے زیادہ جلدی ٹرینڈ ہوں، ماں کی فکر کو چھوڑیں، اپنی ماں پر ڈیپینڈ کرنا چھوڑ دیں، تو پھر یہ ہو کہ باہر کو بھی یا تو کسی کو دے دیں کسی کو ضرورت ہو، تو یا پھر یہ کہ آزاد چھوڑ دیں، باہر گھومیں پھریں، تاکہ ہم بچوں کی ذمہ داری سے نہ ہماری ختم ہو جائے، اور ہم یہ کہ آزادی سے کہیں آنے جانے کا سوچ سکیں۔ اور اب میں نے آج کی ویڈیو میں اپنی یہ پالتو بلی کا تعارف کروایا، اس کے بچوں کو بھی آپ کو دکھایا، کچھ اس کی یہ خوبیاں آپ کو بتائیں، کچھ برائیاں آپ کو بتائیں۔ تو یہ کہ اب میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کسی میں، ابھی جو اس کے فرینڈز ہیں جو دروازے پہ اس کے جو نیچے اس نے بنائے تھے، وہ اکثر یہ کہ ہمارے دروازے کے باہر جمع ہو جاتے ہیں، تو یہ دروازے کے اندر بیٹھی ہوتی ہے، وہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں، آپس میں ان کی بات چیت چل رہی ہوتی ہے۔ تو میں ان سے بھی آپ کو دکھاؤں گی، ملواؤں گی، اور اس نے کچھ نئی ٹرکس بھی سیکھ لی ہیں بچوں کے پیدائش کے بعد، تو وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گی۔ چلیں آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔